بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ آخر عمران خان کو تحریک لبیک سے مسئلہ کیا ہے۔ کیا وہ تحریک لبیک پاکستان کے مخالف ہیں یا مسئلے کے بریلویت کے مخالف ہیں، اور وہ خود ایک اچھا بریلوی بن کے قبروں کو سجدہ کر کے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس کا بریلوی مسلک سے تعلق ہے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حقیقت رکھوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے ویڈیو ثبوت کے ساتھ کہ عمران خان کو تحریک لبیک کیا پورے مسئلہ بریلویت سے ہی تکلیف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہری پور میں واقع ہوا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ ایک پری پلان تھا۔ یہ کے پی کے گورنمنٹ اور عمران خان یہ سب کا ایک پری پلان منصوبہ تھا تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کرنے کا، اور ان کو ایک دہشت گرد جماعت ثابت کرنا یا ملک میں فرقہ وارانیت کو ہوا دے کے ان کے خلاف کارروائی کرنا، یہ تو ثابت ہو چکا ہے۔ اس میں نے جو دوسرے فیکٹر کی بات کی تھی نا کہ وہاں دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث یا سپہ صحابہ، ان کی طرف سے بھی کلیئرٹی ہو گئی ہے، ان کی طرف سے فون آ گئے ہیں۔ جو علامہ فاروق الحسن قادری صاحب ہیں، اس نے کہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو سپہ صحابہ کے جو اہم عہدیدار ہیں، علامہ معاویہ اعظم صاحب اور دوسرا اورنگزیب فاروقی صاحب جو ہیں، انہوں نے ہم کو کال کی اور ہم کو کہا ہے کہ بھئی ہم اس چیز سے لا علم ہے، ہم کو اس چیز سے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ ملوث ہیں یا ہم کو آپ لوگوں سے تکلیف ہے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، وہاں سپہ صحابہ کا مرکز ہے، آؤ وہاں میلاد کرو، کچھ بھی کرو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ تو ہم نے پہلے ہی ثابت کر دیا تھا کہ اگر یہ کوئی مسلک لیول پہ یا کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی تو پوری کے پی کے گورنمنٹ، پولیس، انتظامیہ سب تحریک لبیک کے ساتھ ہوتی، لیکن سب لوگوں نے تحریک لبیک کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ یعنی کہ ان کی کے پی کے گورنمنٹ یا عمران خان کی سازش ہے۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر عمران خان کو تحریک لبیک سے مسئلہ کیا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت، پاکستان کا جتنا بھی اشرافیہ ہے، جتنی بھی بیوروکریسی ہے، جو بھی ہے، جو کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ تحریک لبیک کو پسند نہیں کرتے، مذہبی طبقے کو پسند نہیں کرتے، وہ خلاف ہیں اس کے، اس میں تو کوئی یعنی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کارروائی بار بار تحریک لبیک کے اوپر کرتا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں ابھی تحریک لبیک کے اوپر ظلم کرنا، ان کے کارکنوں کو شہید کرنا، زخمی کرنا، ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دینا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان تحریک لبیک کے خلاف اپنی جو ان کی پیڈ وہ ہے اپنا سوشل میڈیا، اس کے ذریعے ان کو بدنام کرنا، پاکستان میں ایک نوجوان نسل کو علماء اکرام کے سامنے کھڑا کر دینا، یہ عمران خان بار بار کر رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا عمران خان جب وزیر اعظم بنے اور سب سے پہلا جو واقعہ آسیہ ملونہ کو ہوا، اس ٹائم عمران خان کو تکلیف ہوئی ہے تحریک لبیک سے، یا پہلے سے ہے، یا عمران خان کا پہلے اپنے منشور میں یہ تھا، اس کا نظریہ تھا کہ میں نے پاکستان میں جا کے جو مسئلے کے بریلویت ہے اس کو ختم کرنا ہے؟ اس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے دو ویڈیوز رکھوں گا، اور دونوں ویڈیو میں ثابت کر دوں گا کہ عمران خان کو تحریک لبیک سے کیا پرابلم ہے۔ تحریک لبیک سے اس لیے پرابلم ہے کہ عمران خان کو مسئلے کے بریلویت سے پرابلم ہے، اور تحریک لبیک اس ٹائم جو مسئلے کے بریلویت ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہے۔ جتنے بھی مسئلے کے بریلویت کے لوگ ہیں وہ تحریک لبیک کو پسند کرتے ہیں، اس کا حصہ ہیں، یا نہیں بھی ہیں تو وہ اس کو ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ تحریک لبیک آ گیا ہے۔ ہاں، کچھ نام نہاد درباری ملا ہو گئے یا درباری پیر ہو گئے جو اپنی لالچ کے لیے حکومت کا ساتھ ہیں، جو تحریک لبیک کے خلاف بولتے ہیں، نہیں تو عام جو کارکن ہے وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک انڈیا کی ویڈیوز رکھتا ہوں۔ انڈیا میڈیا چینل میں اس ٹائم عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے، وہ پہلی کی ویڈیو ہے۔ تو انڈیا میڈیا چینل میں بیٹھ کے انڈیا کی جو عوام ہے اس سے وہ مخاطب تھا، اور اس ٹائم عمران خان نے وہاں کیا وعدہ کیا تھا انڈیا والوں سے، وہ ویڈیو سنو، پھر بعد میں بات۔ As a policy, if Tehreek Insaf government comes to power, we will insist on there be no militant groups operating within Pakistan.
When I say that no militant groups, it means no militant groups. Including Jamaat al-Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि जब इंडिया एंकर ने इसके ऊपर सवाल किया कि आपकी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान में दो दहशतगर्द तंजीमें, उनके खिलाफ तू क्या करेगा, तो इमरान खान ने कहा है कि भाई मेरी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीमें नहीं होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी जमातें हैं जो थोड़ी एक्टिव हैं, उनको दूसरे यानी मजहब के लोग, इंडिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, या पाकिस्तान में उनके जो गुलाम टट्टू टटेरे हैं वो उनको दहशतगर्द कहते हैं, फसादी कहते हैं। जैसे कि तहरीक लब्बैक को कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये फसादी हैं, ये रोड बंद कर देते हैं, ये पुलिस के ऊपर गोलियां चलाते हैं, यानी कि ये सब लोग ऐसे ही कहते हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि मैं आऊंगा तो वो नहीं होगी। उसने जमात उल दावा का नाम लिया, हाफिज सईद का नाम लिया, सब कुछ उसने लिया। इमरान खान ने वादा किया। उसके बाद इमरान खान ने क्या कहा है, वो पॉइंट पकड़ने का बरेलवियत का, कि इमरान खान कहता है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं और बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक गवर्नर को कत्ल करने वाले को हीरो बना दिया जाता है। अब सवाल यह है कि गवर्नर को कत्ल किसने किया, कौन है वो, किस मसले से तल्लुक रखता है, और उसको हीरो बनाने वाले कौन है। हीरो बनाने वाले यही अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर आसिफ जलाली, या मसले के बरेलवियत की जितने भी हेड हैं, उन लोगों ने यानी कि मुमताज हुसैन कादरी को हीरो बनाया। और वही बुनियाद थी तहरीक लब्बैक की, वही बुनियाद थी तहरीक लब्बैक की जब तहरीक लब्बैक को बनाया गया। ये तो आप लोगों के सामने आ गया कि इसने पहले से वादा किया हुआ। और इस टाइम जमात उल दावा के अमीर हाफिज साद किधर है, इमरान खान की हुकूमत में, वो जेल में अभी भी जेल भुगत रहे हैं। तो इमरान खान ने पहले वादा किया हुआ था कि मैं आऊंगा तो ये नहीं होगा। अब मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो रखता हूं। ये वीडियो है कि जब आसिया मौलूना को रिहा किया गया था तो उस टाइम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि उस टाइम तो पाकिस्तान के हर मसलिक के, लेकिन हेड तो तहरीक लब्बैक कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस टाइम जो एहतजाज, मुल्क गिर एहतजाज हुआ था, उस टाइम इमरान खान ने यह भी कहा था कि अगर हमने इनके साथ मुआहदा न किया होता तो शायद मेरी हुकूमत चली जाती। बाद में एक इमरान खान का बयान भी है। तो उस टाइम जो पूरे उलमा कराम रोडों में थे, तो उस टाइम एक इंग्लैंड, बरतानिया में, कहीं यूरोप में बैठ के एक कादियानी चैनल है, एक कादियानी चैनल ने एक वीडियो बयान जारी किया था, इमरान खान को एक हिदायत की थी। वो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। तहरीक इंसाफ चला रही हैं, इनको खुद ख्याल करना चाहिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इमरान खान साहब को कहा था कि खुदा से डरें, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, उससे बचें। इन्हीं लोगों ने भट्टू को उस्काया था एमडीओ के खिलाफ ये फैसला करवाने के लिए, फिर उनके भट्टू के साथ इन्हीं लोगों ने भट्टू को फांसी तक पहुंचाया। अल्लाह ना करे कि आपके साथ वो कुछ हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इन लोगों से बचे, अल्लाह ना करे कि आपके साथ वो कुछ हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर आपने इंसाफ करना है तो इंसाफ करें। इंसाफ ऐसा नहीं करें कि जैसा कि इंसाफ से पिछले करते रहे हैं। इंसाफ अगर करना है तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क जैसा इंसाफ करे। ऐसे तो नाज़रीन, ये आप लोगों ने सुना है कि वो क्या कह रहा था कि मैंने इमरान खान को कहा था कि अल्लाह से डरें, इन लोगों से बचें। इन्हीं लोगों ने भुट्टो को उकसाया था कादियानियों के खिलाफ। अब भुट्टो को उकसाने वाला कौन था? कादियानियों की तहरीक में सरफहरिस्त कौन था? शाह अहमद नूरानी। सब लोगों को मालूम है। अहले सुन्नत जमात बरेलवियत ही फ्रंट पे थी, यही इनका मंसूबा था, यही फ्रंट पे थे। सब पार्लियामेंटेरियन से सैन शाह अहमद नूरानी ने लिए थे। हाँ, दूसरे मसलिक के लोगों ने तावन किया था, मुफ्ती महमूद भी था, दूसरे भी थे, लेकिन बुनियाद रखने वाले और पूरी कोशिश किनकी थी? शाह अहमद नूरानी की। और वो क्या कह रहा है कि इन्हीं लोगों से बचे, इन्हीं लोगों ने भुट्टो को उकसाया था और इन्हीं लोगों ने भुट्टो को फांसी पे पहुंचाया। और इन लोगों के साथ सलूक कौन सा करे? मुस्तफा कमाल अतातुर्क। मैं आप लोगों को तफसील नहीं बता सकता हूं कि तुर्की का जो सदर था, बदतरीन इंसान था, जो उसने तुर्की में, जो आज बड़ी मुश्किल से अर्तगल ने, अपना तैयब अर्दगान ने तुर्की को संभाला है,
نہیں تو یورپ سے 1000 گنا ترکی کراس کر رہا تھا. اتنا لبرل، اتنا فحاشی، اتنی بغیرتی ترکی میں تھی کہ وہ اس نے ہر مسجد کے ساتھ زنا خانہ، شراب خانہ بنا دیا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی بھی جائے جس نے مسجد میں جانا ہے اور جس نے کیا جو کچھ کرنا ہے. بڑا زیادہ علماء کرام سے ظلم کیا تھا. پارلیمنٹ میں اذان کے اوپر جب پابندی لگی تھی تو وہاں مسلمان علماء نے، پارلیمنٹیرین نے 6 کو پارلیمنٹ کے اندر ہی گولی مار دی گئی تھی. یعنی کہ ایک بدترین حکمران تھا مصطفیٰ کمال پاشا. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر کسی دوسرے ملک کا دورہ کرتا ہے تو وہاں جا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں یا صدر ہاؤس میں جا کے جو اس ملک کے جتنے بھی پہلے حکمران گزر رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم یا صدر گزرے ہوتے ہیں، تو ان کے نیچے نوٹ لکھنا پڑتا ہے. اگر پاکستان میں کوئی آتا ہے تو وہاں جائیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں تو لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان تک، شہباز شریف تک سب کی تصویریں ہوں گی. اس کے نیچے نوٹ نکلنا پڑتا ہے. جو دوسرے ملک کا آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی نظر میں ان میں سب سے اچھا دور کس کا تھا. اور عمران خان جب ترکی دورے میں گئے تھے تو اس نے مصطفیٰ کمال پاشا کے نیچے اپنا نوٹ لکھا تھا کہ میری نظر میں سب سے اچھا دور اس کا تھا. تو جو قادیانی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ اللہ سے ڈریں، ان لوگوں کے ساتھ وہ حشر کریں جو مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا تھا. اور یہاں بھی اٹیک کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ بریلیت کے اوپر ہو رہا ہے. تو جو پہلے والا کلپ تھا، جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا، تو اس ٹائم تو تحریک لبیک تھی بھی نہیں. اس ٹائم تو تحریک لبیک کا وجود بھی نہیں تھا. وہ تو بہت پرانی ویڈیو ہے. تو اس ٹائم بھی عمران خان کیا کہتا ہے کہ جو گورنر کو قتل کرنے والے کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میری حکومت آئے گی تو یہ لوگ باہر نہیں ہوں گے. اب عمران خان نے جو اپنے دور حکومت میں جو تحریک لبیک کے ساتھ کیا وہ تو سب لوگوں کے سامنے ہے. اب عمران خان اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں اگلا وزیر اعظم ہوں اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہے. تو وہ اب تحریک لبیک کے خلاف، کیونکہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہی اس کا یہی ہے. اور صحیح عمران خان کو جو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے تو وہ تحریک لبیک نہیں دیا ہے. تو عمران خان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی حکومت آنے سے پہلے ان کو اتنا ملوث کر دوں دہشت گردی میں یا فرقہ وارانیت میں، ان کے اوپر اتنے کیس بنا دوں، ان کو اس جماعت کو ایک دہشت گرد اور فسادی ثابت کر دوں کہ جب میں نیکسٹ ٹائم حکومت میں آؤں گا تو میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں، جتنی بھی اس کے مخالف ہیں، وہ تو چاہتے ہیں، وہ ان کا یہ تعلق نہیں ہے کہ ان کو پھانسی لگے یا ان کے اوپر دہشت گرد کاروائی کی جائے یا ان کو، جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آگے نہ آئیں، یہ حکومت میں نہ آئیں، یہ پارلیمنٹ میں نہ آئیں، کہ جو ہم بغیرتیاں کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں وہ ہماری ختم ہو جائیں گی. تو ناظرین، اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر لوگ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی سانحہ ہے یا عمران خان نے نہیں کرایا ہے یا عمران خان کو تحریک لبیک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناظرین بہت بڑا مسئلہ ہے عمران خان کو. خاص کر جو تحریک لبیک ہو گئی یا جتنا بھی مذہبی طبقہ ہے، عمران خان اس کا شدید خلاف ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں، اور سب سے زیادہ فرق جو میں عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں، کئی لوگ مجھے کومنٹس کر کے کہتے ہیں کہ یار جو کام عمران خان کرتا ہے وہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، تحریک لبیک کے خلاف کرتی ہیں یا اسلام کے خلاف جاتی ہیں یا گستاخوں کو سپورٹ کرتی ہیں یا کوئی ایسی قانون سازی لے کے آتے ہیں. تو آپ کا ٹارگٹ عمران خان کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا واضح فرق یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے نہ آئیں، ان کی خواہش ہے اور ان کی تھوڑی بہت کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن اس نے تو اپنا مقصد بنا لیا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کے لوگوں کو شہید کرنا، ان کے اوپر پرچے دینا، ان کو جیل میں ڈالنا. اور ان کے خلاف خاص کر پی ٹی اے کے جوتھی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، مطلقاً وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو علماء کرام ہیں جو فسادی ہیں. تو انشاءاللہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. جو حق ہوگا وہ انشاءاللہ کھل کے سامنے آئے گا. ہاں تھوڑی مشکلات ہوتی ہے، امتحان ہوتی ہے، جتنا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے ناظرین اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات حق کے ساتھ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہوگا اور سب لوگ لین میں ہوں گے انشاءاللہ. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.